تمام دوستوں کو وسیم احمد کا سلام۔ ایک خبر میڈیا پر بڑی زیر بحث رہی۔ بیچ میں بول دیا نا، نہیں بھائی، عمران خان کی تیسری شادی کی نہیں، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، وہ چاہے روز ایک شادی کریں، یہ کون ان کو روک سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا کریں تو بھائی میری اپنی ذاتی رائے تو یہ کہ یار پھر سیاست چھوڑ دو، ورنہ قوم کسی اور نقش قدم پہ نکل پڑے گی اور نئے ایشو کھڑے ہو جائیں گے۔ ویسے ہی پاکستان میں کم ایشو نہیں ہے، لیکن خیر انہوں نے تردید کر دی اس بات کی کہ نہیں بھائی ایسا کوئی ان کا اب موڈ نہیں۔ راحیل شریف جانے کی باتیں جانے دو، اب تو آ جاؤ، یہ ہے وہ خبر جو اہم تھی۔ یہ بینر شہر میں مختلف جگہوں پہ لگائے گئے ہیں، لگانے والے نے اپنی جماعت کا نام بھی لکھا ہے، موو آن کے نام سے، ٹیلی فون نمبرز بھی دیے ہیں۔ اس پہ فوج نے تردید بھی آ گئی ہے فوج کی، اور بہت سارے سیاستدانوں کے اس پہ تبصرے بھی ہو گئے۔ اینکر حضرات نے کئی لوگوں سے اس کے اوپر انٹرویو بھی لیا، اور اس سے بھی جنہوں نے یہ بینر لگائے تھے ان سے بھی ایک مقامی چینل کے ایک اینکر نے انٹرویو لیا کہ بھائی یہ آپ نے جو لگایا ہے کس بات پہ لگایا ہے۔ وہ میرا خیال ہے ان کے ذہن میں، انہوں نے ایک بڑا مختصر سا انٹرویو دیا، وہ شاید ان کے ذہن میں کچھ بات یہ ہوگی کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے، اس بنا پر انہوں نے یہ بینر بھی لگا دیے اور ایک چھوٹا سا انٹرویو کچھ اس انداز میں دیا کہ جب سب کام فوج نے کرنے ہیں تو اس معاشرے کو بھائی اس کرپشن سے فوج ہی نکال سکتی ہے تو آ جائے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، یہ باتیں مہذب معاشروں کی ہیں جہاں سول رائٹس ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں۔ اور ہمارے ملک میں یہ بات زیب دیتی ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، اینکروں کو، وکلا کو، ججز کو، سیاستدانوں کو، عام پبلک کو یہ زیب نہیں دیتی۔ اور اسپیشلی جب آپ فوج کے حق میں کچھ بولیں، تو جب فوج کے حق میں بولنا ہو تو میرے بھائی چھن کی شکل میں بات کرو، شاید بچت ہو جائے۔ انفرادی طور پر تو ہو گیا نا کام آپ کا، اب چھاپے پڑ رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور دفعات بھی وہ لگ رہی ہیں جن کا جو جرم ثابت ہو جائے تو سزا کیا ہوگی؟ عمر قید۔ اچھا، اور اس قسم کے عمل سے نا فوج کے امپیکٹ پہ بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اور پھر اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی بلا وجہ مرتا ہے، کون؟ پرویز مشرف صاحب۔ اب ادھر آپ نے فوج کے حق میں کوئی بات کری، ادھر کوئی نہ کوئی عدالت کا بیان آ جاتا ہے یا کسی حکومتی بیان سے کچھ نہ کچھ باتیں ثابت ہونے لگتی ہیں۔ دیکھو ابھی آ گیا ہے کہ بھئی پنجاب حکومت جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے اثاثے تلاش کر رہی ہے۔ یار فوجی آدمی، ساری عمر اس نے فوج میں گزاری ہے، تو میرا خیال ہے فوجی، جہاں تک مجھے پتا ہے کہ اپنے ریٹائر فوجی کو اس عہدے پہ سے جو فارغ ہو کوئی نہ کوئی ایک آدھ پلاٹ گڑبڑ تو دیتی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو نکل ہی آئے گا ان کے نام پر بھی۔ اب دیکھو اس کا ایشو کیا بنے گا، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ بھائی اب آپ پھنس گئے، تو احتیاط رکھو بھائی اس قسم کے بیان بازیوں سے اور اس قسم کی صورتحال سے۔ اب یہ اینکر حضرات انٹرویو لے رہے تھے، تو اچھا یہ انٹرویو جب اس کا فوج کے حق میں جب کوئی بات ہوتی ہے نا، تو ایک آدمی کو یہ تمام اینکر لوگ گھیرتے ہیں، بڑا معصوم سا چہرہ ہے، وکالت بھی کرتے ہیں اور سیاست بھی کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے سگریٹ وہ پیتے نہیں ہیں، لیکن ماچس کی ڈبی ان کی جیب میں ہوتی ہے۔ تو بیان وہ اتنی معصومیت سے دیتے ہیں اور اتنی معصومیت سے آگ لگاتے ہیں، تو اس آگ کا دیکھو نتیجہ۔ اب وہ جو بچے ہیں جنہوں نے بینر لگائے تھے یہ سوچ کے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، اپنی رائے کا اظہار کر دو، پھنس گئے وہ۔ اب دیکھو بیان کیا دے رہے تھے وہ، کہ بھائی اس سے سول سوسائٹی کے ذہن پر بڑا غلط اثر پڑے گا۔ بھائی کیا سول سوسائٹی پاگل ہے یا مثلا اس کے پاس عقل نہیں ہے، سوچتی نہیں ہے؟ کیا پاگل خانے میں ہے؟
جو ان کے دماغ پہ بڑا غلط اثر پڑے گا. اور بھائی جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. ہو گئے گرفتار، وہ کہاں تک بچیں گے بیچارے، ملک چھوڑ کے تو بھاگنے سے پکڑے جائیں گے. اب دیکھو ان کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ تو اللہ مالک ہے. اللہ ان کے حال پہ رحم کرے. میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے. بات میں یہ کر رہا تھا کہ کیوں آ جائیں فوجی، کیوں آ جائیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ بھائی ان کا ٹینور کیوں نہ پورا ہو. ان کا ٹینور بھی پورا ہونا تو سال ڈیڑھ سال کی تو اور بات رہ گئی ہے. بھائی اس سے پہلے بھی تو ایک سیاسی جماعت اپنا سیاسی ٹینور پورا کر کے گئی ہے. تمام تر کرپٹ ایشوؤں کے باوجود کیا ایشو نہیں کھڑے ہوئے ان کے دور حکومت میں. وکی لیگ سے لے کر میموگیٹ اسکینڈل تک سارے ایشو انہوں نے فیس کر لیے. اب فرق صرف اتنا تھا کہ ان کا صدر جو ہے وہ طاقتور تھا، سمجھدار تھا. اپنے 2 وزیر اعظموں کی قربانی دے دی، اپنا ٹینور پورا کر گئے. وفاق میں اب کوئی اہمیت نہیں رہی تو صوبے میں تو رہ گئی ہے. تو ابھی بھی ماشاءاللہ لانچے بھر بھر کے دولت باہر جا رہی ہے. شہریوں کو ان کا میئر نہیں دیا جا رہا. ساری چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں. اب بڑی جگہ سے چھوٹی جگہ ہو گئی، فرق صرف اتنا ہے. تو ان کو بھی اپنا ٹینور پورا کرنے تو. ہاں، ان کی اب پرابلم یہ کہ ان کے صدر کا تو پتہ نہیں کہ بھائی صدر بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم جو ہے اس کا بڑا ایشو ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ میرے ذاتی خیال ہے کہ میرا خیال ہے تھوڑے سے ضدی آدمی ہیں. اینڈ ہی وان اے پی ایم چیئر بائی ہوک اینڈ کروک ٹل ہز لائف. ڈیفینیٹلی ان کو تو چاہیے ہی چاہیے. پرائم منسٹر کی کرسی کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتے. اب انہی کی غلطی ہوگی، کوئی نہ کوئی غلطی کی وجہ سے کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. باقی اللہ مالک ہے کہ دیکھیں آگے کہانی چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے. اور اگر چل بھی گئی، فرض کر لیں کہ ٹینور پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر 2018 بھی آئے گا. اور 2018 میں پھر یہی ہوں گے. پھر خلافت کا نظام قائم ہوگا. پھر جتنا بھی بول رہے ہیں نا اتنا بھی نہیں بولا جائے گا. سوچنا تو پڑے گا ہوگا کیا. اب بات دوسری میں یہ کر رہا تھا کہ فوج کیوں آ جائے. دیکھو بھائی، جس کی آپ آنے کی باتیں کر رہے ہو اس کے تو خاندان میں شہید بھی ہیں. وہ آئے، ملک کو بحرانوں سے نکالے، پھر اس کے بعد ایک سیاسی عمل کا سلسلہ شروع کرے جمہوری نظام کا، کیونکہ ورلڈ کو چاہیے جمہوری نظام. آپ مجبور ہیں. اچھا، فوج کی بھی ایک بڑی مجبوری ہے، بڑی مجبوری کہہ لو یا ان کا ویژن نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنا ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے. اور وہ جمہوری نظام کے لیے پھر انہی پرانے سیاستدانوں میں سے کوئی تھوڑا بہت صاف ستھرا نکالیں گے، اس کو بن کے صابن سے مانجیں گے، صاف ستھرا کریں گے سیاسی نظام کو بحال کرنے کے لیے. وہ آ جائیں گے. پھر جب یہ اپنی وردی اتارنے کا ان کا ٹائم آئے گا تو کچھ ججز کے ساتھ مل کے وہی سیاستدان ان کی پیٹھ پہ چھری گھونپ دیں گے اور غدار کا لیبل لگا دیں گے. تو بھائی کوئی آدمی اپنی ساری عمر دے اس ملک کو، اس فوج کو، اور جاتے جاتے وہ اپنے پر غدار کا لیبل لگا لے اور پھر عوام اس کے لیے اس کے حق میں کچھ کر نہ سکے. تو اگر میں ہوں اس جگہ پہ تو سچی بات ہے میں تو یہ پاگل پن نہیں کروں گا. چل بے، میں کیوں سولی چڑھوں بھائی. آرام سے اپنی ریٹائرمنٹ کا انتظار کروں، اللہ اللہ خیر سے اللہ گھر جاؤں. تو اس سے پہلے کیا کر لیا آپ نے اور ہم نے. ایک شخص، اب ہم تو مردہ پرست قوم ہے نا. اب ایوب خان کی طرح ہم بھی، یہ تو زیادہ پرانی بات نہیں ہے، پرویز مشرف صاحب کا دور دیکھو. آپ اس کو یاد کر رہے ہیں، ٹرکوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے اس کی تصویر لگا کے گھوم رہی ہوتی قوم. تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. کیا ہم نے اس کے لیے.
لیبل تو اس کے اوپر بھی وہی لگا ہوا ہے نا غداری کا. کیسے لگ گیا, کیوں لگ گیا, تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں. اس کے اوپر کیا آپ کا میں ٹائم ضائع کروں. ایون دو جو اس نے اپنی جماعت بنائی, وہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر تاج پوشی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. میں نے کہا شاید ان لوگوں نے کچھ کام کر لیا پرویز مشرف کے حق میں, عدالت سے کوئی فیصلہ, بہتر فیصلہ لے لیا. بھائی ملک مقدم ہے کہ آئین مقدم ہے؟ اس کے اوپر سے غداری کے مقدمات ختم کرو. ہم اور آپ نکلے, کوئی بھی نہیں. تو بھائی یہ لوگ کیوں قربانیاں دیں گے؟ اب ان کی بھی سمجھ میں آ گئی, یہ بھی بڑے سمجھدار ہو گئے. اپنی اپنی ڈیوٹیاں پوری کریں گے اور گھر چلے جائیں گے. بچائے گا کون ہم کو اور آپ کو؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور سب کچھ کر سکتے ہیں. سوچنا ہے ہم نے ایک مہذب معاشرے کی طرح, ایک مہذب قوم کی طرح. بھائی باہر آن کے کھڑے جاؤ. اب لیڈر کے فیس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو. لیڈر تو ہمارے یہاں کوئی بھی نہیں ہے, نہ کوئی دلہن ہے نہ کوئی دولہا ہے. اب ہم کو اور آپ کو باہر آنا ہے. آگے کھڑے ہو جاؤ. توڑ پھوڑ کی ضرورت نہیں ہے, مارا ماری کی ضرورت نہیں ہے. مہذب معاشرے کی طرح, مہذب قوم کی طرح سڑکوں پہ کھڑے ہو جاؤ. نہیں چاہیے یہ نظام. بلیو می, اتنا تو مجھے یقین ہے کہ اگر ہم سارے ایک جان ان کے باہر کھڑے ہو گئے, صرف کھڑے ہو جائیں, تو ایک ایسا بھینکر لیڈر نمودار ہوگا جو ان سب کرپٹ اشرافیہ سے آپ کے ایک ایک ظلم کا حساب لے لے گا. لیکن کوشش تو ہم کو کرنی چاہیے نا. کوشش تو کریں. پھر دیکھیں فوج بھی کہیں نہیں جا رہی, ملک بھی پھر کہیں نہیں جا رہا, ہم اور آپ بھی کہیں نہیں جا رہے. اب ہم کو سوچنا ہے اپنے ملک کے لیے. اداروں نے نہیں سوچنا, ادارے تو عوام سے چلتے ہیں بھائی. یہ ناسور بھی تو ہمارے پیدا کردہ ہیں, ہمارے ہی ووٹے سے تو آئے, انہی کو تو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہے. اچھا ہمارا بھی بڑا عجیب حساب ہے, ان کے جانے پہ بھی ڈھول بجاتے ہیں, آنے پہ بھی ڈھول بجاتے ہیں. اپنی اصلاح کرنی ہے ہم کو. سوچو, تنقید کی نہیں, فکر اور سوچ کی ضرورت ہے. اس دعا کے ساتھ رخصت کہ اللہ پاکستان کی اور اس کے عوام کی حفاظت فرمائے. آمین.